بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں مقدس باپ شمیل نے کہا، ہم نے ایسا سوچا، پھر اس سوچ پر عمل کیوں نہ کیا؟ اس لیے نہ کیا کہ جس فوج کے سپاہیوں کا کردار اتنا مضبوط ہے، اس کے سالار تو فرشتوں جیسے ہوں گے۔ شمیل نے جواب دیا، اب ہمارے سامنے یہ ایک صورت رہ گئی ہے کہ مسلمان فوج پر شب خون مارنے شروع کر دے اور انہیں اتنا نقصان پہنچائے کہ یہ پسپائی مجبور ہو جائیں۔ کیا تم کسرا کی فوج سے زیادہ طاقتور ہو؟ پادری سلوبا نے کہا، وہ جو کہتے تھے کہ زمین پر کوئی طاقت ان کے مقابلے میں اٹھنے کی جرت نہیں کر سکتی، اب کہاں ہیں؟ آگ کو پوجنے والوں کے تمام نامور سالار مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گئے ہیں۔ ہم نے ان کی خاطر مسلمانوں سے لڑ کر غلطی کی ہے، تو کیا مقدس باپ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ دشمنی نہ رکھیں؟ شمیل نے حیران سا ہو کر پوچھا۔ ہاں، پادری سلوبا نے جواب دیا، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، بلکہ میں مسلمانوں کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ مقدس باپ شمیل نے کہا، پھر تو ہم کہو گے کہ مسلمانوں کے مذہب کو قبول کر لینا چاہیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، پادری سلوبا نے کہا۔ جب سے ہرا پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا، میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ ان سے ہمارے مذہب کو کتنا کچھ خطرہ ہے۔ میں نے دیکھ لیا کہ عیسائیت کو کوئی خطرہ نہیں۔ مسلمان اپنا مذہب قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں، وہ زبردستی اپنا مذہب مفتوح لوگوں پر نہیں ٹھوستے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ یہاں ایک گرجا ہے جس میں مجھ جیسا اور مذہب پر مر مٹنے والا پادری موجود ہے؟ انہیں معلوم ہے شمیل۔ میں 2 اتوار گرجے میں آنے والے عیسائیوں کے ہجوم میں 2 اجنبی آدمیوں کو دیکھ رہا ہوں۔ میں نے ان کے گلوں میں سلیبیں لٹکی دیکھی تھی۔ وہ ہر لحاظ سے عیسائی لگتے تھے، لیکن میری دوربین نگاہوں نے بھانپ لیا تھا کہ وہ دونوں مسلمان ہیں اور دونوں مدینے کے نہیں، فارس کے رہنے والے ہیں۔ وہ ولید کے بیٹے خالد کے جاسوس تھے۔ میں اپنے بات میں محتاط رہا۔ مقدس باپ شمیل نے کہا، اگر تم مجھے اشارہ کر دیتے تو دونوں زندہ واپس نہ جاتے، پھر اس گرجے کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی۔ پادری سلوبا نے کہا، عقل اور جوش میں یہی فرق ہے شمیل، تم میں جوش ہے اور میں عقل سے کام لے رہا ہوں۔ میں تم لوگوں کو مسلمانوں پر شبخون مارنے اور لڑنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ 2-3 روز بعد پادری سلوبا بن نستونا گرجے میں تمام عیسائی سرداروں سے کہہ رہا تھا، حقیقت کو دیکھو، کسرا کی اتنی زبردست فوج مدینے کی خلیل سی فوج کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکی۔ تم نے بھی مسلمانوں کا مقابلہ کر کے دیکھ لیا ہے، اب مسلمانوں سے ٹکرا کر تم تباہ ہو جانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وقت کا ساتھ دو، مسلمانوں نے تمہارے مذہب کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیں اور آتش پرستوں کو بھی اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کی اجازت دے رکھی ہے۔ مسلمانوں نے عدل و انصاف میں جو مساوات قائم کی ہے وہ تم خود دیکھ رہے ہو، اور تم یہ بھی دیکھ رہے ہو کہ تم ان کے خلاف آتش پرستوں کے دوش بدوش لڑے تھے، لیکن مسلمانوں نے تمہارے خلاف کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں کی۔ انہوں نے کاشتکاروں کی زمینوں پر قبضہ نہیں کیا، ان کی فصلوں میں اپنے گھوڑے اور اونٹ نہیں چھوڑے، بلکہ آتش پرست حاکم ان غریب کسانوں پر جو ظلم و تشدد کرتے اور ان کی کھیتیوں کی پیداوار اٹھا لے جاتے تھے، یہ لوٹ کھسوٹ ختم ہو گئی ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہ کرو کہ مسلمان رعایا کو پورے حقوق دے رہے ہیں۔ تم پر خدائے یسوع مسیح کی رحمت ہو۔ ایک سردار نے پادری سلوبا کو ٹوکتے ہوئے کہا، کیا تم ہمیں یہ ترغیب دے رہے ہو کہ ہم مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لیں؟ کیا یہ ہماری بے عزتی نہیں؟ ایک اور سردار نے کہا، مسلمانوں نے تمہاری عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ پادری سلوبا نے کہا، کیا تم نے انہیں پھانسنے اور گمراہ کرنے کے لیے اپنی لڑکیوں کو نہیں بھیجا تھا؟ کیا وہ تمہاری لڑکیوں کو اٹھا کر نہیں لے جا سکتے تھے؟ اور مت بھولو کہ کسرا کے حاکموں نے تمہاری کتنی لڑکیوں کے ساتھ زبردستی شادی کی تھی۔ جسے جو لڑکی اچھی لگتی وہ اسے حکماً لے گیا، اور یہ بھی سوچا کہ فارس کے وہ سالار اور کماندار کہاں ہیں جن کے ساتھ مل کر تم مسلمانوں کے خلاف لڑتے تھے؟ کیا انہوں نے تم سے پوچھا ہے کہ تم کس حال میں ہو؟ کیا انہوں نے آ کر دیکھا ہے کہ تم میں سے جو مارے گئے ان کی بیویاں کس حال میں ہیں، ان کے بچے کس حال میں ہیں، اور مسلمان تمہیں سزا تو نہیں دے رہے؟ بے شک وہ ہمیں بھول گئے ہیں، ایک بوڑھے نے کہا۔ تو بجا کہتا ہے مقدس باپ، ایک اور سردار نے کہا۔ اب بتا ہمیں کیا کرنا چاہیے، تم ہمیں کس راستے پر لے جانا چاہتے ہو؟ یہ تمہاری سلامتی کا راستہ ہوگا۔ پادری سلوبا نے کہا، اس میں تمہاری جان و مال کی اور تمہارے مذہب کی سلامتی ہے۔ میں مسلمانوں کی اطاعت قبول کر رہا ہوں، اور میں بانفیہ اور بسمہ کے علاقے کی تمام قابل کاشت اراضی کا لگان وصول کر کے مسلمانوں کو ادا کروں گا۔
तकरीबन तमाम मौरखों ने लिखा है कि मुसलमानों के हुस्न सलूक, अदल व इंसाफ और उसलूब हुकूमत से मुतासिर होकर देर नातिफ के पादरी सलूबा नस्तूना ने सबसे पहले खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने जाकर अतात कबूल की और 10,000 दिनार खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को पेश किए। इस रकम के साथ वो हीरे और बेशकीमत मोती भी थे जो कुसरा उर्दुशेर ने पादरी सलूबा को तोहफे के तौर पर दिए थे। ये मोती दरअसल रिश्वत थी जो उर्दुशेर ने ईसाइयों को मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए पादरी सलूबा को दी थी। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म से एक माहिदा लिखा गया। ये माहिदा मदीने के सालार खालिद बिन वलीद और सलूबान बिन नस्तूना की कौम के साथ तय हुआ और तहरीर किया जाता है। इसके मुताबिक सलूबा बिन नस्तूना ईसाई कौम की तरफ से 10,000 दिनार सालाना बतौर जजिया अदा करेगा और कुसरा के हीरे और मोती इस रकम के अलावा वसूल किए जाएंगे। जजिया की रकम सिर्फ इन ईसाइयों से हर साल वसूल की जाया करेगी जो इसकी इस्तेताअत और तौफीक रखते हैं और जो कमाने के काबिल होंगे। हर किसी को जजिया का इतना ही हिस्सा देना पड़ेगा जितना वो आसानी से अदा कर सकेगा। इस माहिदे की रोह से मुसलमानों पर यह फ़र्ज़ आयद होता है कि वो ईसाइयों की बस्तियों को बानिफिया और बसमा को हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करें। पादरी सलूबा बिन नस्तूना को इस कौम का नुमाइंदा तस्लीम किया जाता है जैसा कि उसे इसकी कौम ने तस्लीम किया है। इस माहिदे पर जो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया है तमाम मुसलमान रजामंद है और इस पर अमल करेंगे। पादरी सलूबा इस इलाके की नामवर शख्सियत थी। इर्द गिर्द के बड़े बड़े सरदार और सरकर्दा अफराद ने जब देखा कि सलूबा ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की अताअत कबूल कर ली है तो वो सब हैरा पहुँचे और खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की अताअत कबूल करने लगे। इन्होंने जो नक़द जिज़िया अदा किया वो 20 लाख दिरहम था। मुसलमानों की शुजाअत की दाग दूर दूर तक बैठ गई थी। बड़ा ही वसी इलाका मुसलमानों के ज़ेर असर आ गया था। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने वक्त ज़ाय किए बगैर इस इलाके में इस्लामी हुकूमत कायम कर दी और इन्हीं सरदारों में अमरा मुंतखब करके मुख्तलिफ इलाक़ों में मुकर्रर कर दिए। इसके साथ ही अपनी फ़ौज के कुछ दस्ते इस मकसद के लिए सारे इलाके में फैला दिए कि कहीं से इस्लामी हुकूमत के खिलाफ बगावत ना उठ सके। ये दस्ते घोड़सवार थे और बर्क़ रफ्तार। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने 3 बड़े ही तेज़ और पुरतरे सालारों ज़रार बिन अलजुर, खाका और मसना बिन हारसा को इन दस्तों के साथ भेजा। इन तीनों का अंदाज ऐसा जारखाना था कि जिधर जाते थे उधर लोग दबक जाते और इनके सरदार आगे आकर अताअत कबूल कर लेते थे। इस तरह जून 633 ईस्वी रबीउल आखिर 12 हिजरी में दजला और फुरात के दरमियानी इलाके में इस्लामी सल्तनत कायम हुई। तख्त व ताज के हवसकारों ने अपनी कौम को तारीख़ की तारीकियों में गुम किया और अपने मुल्क दुश्मन के हवाले किए। फ़ारिस की शहंशाही जो नाकाबिल तस्खीर समझी जाती थी और जिसकी फ़ौज ज़र्रा पोश थी अब ज़वाल पजीर थी। मुसलमानों की फ़ौज की नफरी फ़ारिस की फ़ौज के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। यह नफरी ज़र्रा पोश भी नहीं थी और आतिश परस्तों की फ़ौज की तरह इतनी ज़्यादा मसलाह भी नहीं थी। मगर आतिश परस्त शिकस्त पर शिकस्त खाते चले गए और फ़ारिस के दारुल हुकूमत मदायत को ख़तरा पैदा हो गया। वहाँ अब कसरा उर्दुशेर नहीं था, वो सदमे से मर गया था। तारीख़ गवाह है और ये कुरान का फरमान है कि अल्लाह जिस कौम को इसके आमाल बद की सज़ा देने पर आता है इस पर नाअहल और खुदगर्ज हुक्मरान मुसल्लत कर देता है जो इस कौम के अफराद होते हैं। अल्लाह का यह खैर आतिश परस्तों पर गिनना शुरू हो गया था। मदायन में उर्दुशेर की मौत के बाद इसके ख़ानदान में तख्त व ताज की जंग शुरू हो चुकी थी। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के जासूस मदायन में ही नहीं कुसरा के महल में भी पहुंच चुके थे। वो जो खबरें भेज रहे थे वो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के उम्मीद अफजा थी। मदायन का तख्त अब वो तख्त बन चुका था जिस पर मैयत को गुस्ल दिया जाता है। एक जासूस ने मदायन से आकर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया ये तख्त कुसरा के 3 शहजादों की जाने ले चुका है। उर्दुशेर की मुतअद्दिद बीवियां हैं और हर बीवी के जवान बेटे हैं। हर बीवी अपने बेटे के सर पर कुसरा का ताज रखना चाहती है। उर्दुशेर के मरने के बाद एक शहजादे को तख्त पर बिठाया गया। 2 रोज़ बाद वो अपने कमरे में इस हालत में मुर्दा पाया गया कि इसका सर इसके धड़ से अलग था। 2 निहायत खूबसूरत और जवान लड़कियों को, दरबान को और 2 पहरेदारों को जल्लाद के हवाले कर दिया गया। इस शहजादे के कत्ल के शोबे में इन सब के सर कलम कर दिए गए। इसकी जगह उर्दुशेर की एक और बेवाह के बेटे के सर पर कुसरा का ताज रखा गया। तीसरे दिन इसने शराब पी और बेहोश हो गया और ज़रा देर बाद मर गया। अब 7
8 آدمیوں اور 3 جوان عورتوں کو شہزادے کو شراب میں زہر پلانے کے شبہ میں قتل کر دیا گیا۔ سالار اعلیٰ تیسرا شہزادہ تخت پر بیٹھا دوسرے روز محل کے باغ میں ایک بڑی دلکش رقاصہ کے ساتھ ٹہل رہا تھا۔ کہیں سے بیک وقت 2 تیر آئے، ایک اس کی آنکھ میں اور دوسرا اس کی ایک شہرگ میں اتر گیا۔ خسرا کا تخت پھر خالی ہو گیا۔ تخت ابھی تک خالی ہے۔ خسرا کے وزیر اور 2 سالاروں نے تاج پوشی کا سلسلہ روک دیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو علاقے فارس کی شہنشاہی میں رہ گئے ہیں انہیں مسلمانوں سے بچایا جائے۔ انہوں نے دجلہ کے پار اپنی فوج کو اس طرح پھیلا دیا کہ ہم جس طرف سے بھی پیش قدمی کریں ہمیں روک لیا جائے۔ ان کی اس فوج کی نفری کتنی ہوگی؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ ہم سے دگنی ہوگی۔ جاسوس نے جواب دیا، اس سے زیادہ ہوگی، کم نہیں ہو سکتی۔ مدائن دجلہ کے پار ہے، آتش پرست ہمیں دریا پار نہیں کرنے دیں گے۔ اللہ کے دریا اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کو نہیں روک سکتے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، آتش پرست ہمیں روکنے کے قابل نہیں رہے۔ جس قوم کے سرداروں میں پھوٹ پڑ جاتی ہے اس قوم کی قسمت میں تباہی کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ ہم مدائن کی طرف کوچ کر رہے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، ہم دشمن کو سنبھلنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے سالاروں کو کوچ کے احکام دے ہی رہے تھے کہ انہیں اطلاع دی گئی کہ مدینے سے خلیفہ مسلمین کا قاصد آیا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فوراً قاصد کو اندر بلایا۔ کیا مدینے کے لوگ ہمیں اچھے نام سے یاد کرتے ہیں؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قاصد سے پوچھا۔ خدا کی قسم مدینے کی ہوائیں بھی آپ کو یاد کرتی ہیں۔ قاصد نے کہا، امیر المومنین مسجد میں آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ اب مائیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسا ایک اور بیٹا نہیں جن سکیں گی۔ لوگ ہر روز آپ کی خبر کا انتظار کرتے ہیں، پیغام کیا ہے؟ قاصد نے پیغام خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پڑھتے جا رہے تھے اور ان کے چہرے کا تاثر بدلتا جا رہا تھا۔ وہاں جو سالار موجود تھے وہ پیغام سننے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ امیر المومنین کے سوا مجھے کون روک سکتا ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا اور سالاروں سے مخاطب ہو کر بولے، امیر المومنین نے حکم بھیجا ہے کہ غیاث بن غنم دومت الجندل میں لڑ رہا ہے، اللہ اسے عطا فرمائے۔ ادھر سے فارغ ہو کر وہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ امیر المومنین نے کہا کہ جب ایاس اپنی فوج لے کر ہمارے پاس آ جائے تو ہم آگے بڑھیں گے، اس کے آنے تک ہم جہاں ہیں وہیں رکے رہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے چہرے پر جو رونق اور آنکھوں میں فتح و نصرت کی چمک ہر وقت رہتی تھی وہ بجھ گئی اور وہ گہری سوچ میں کھو گئے۔ سالاروں کے اس اجلاس پر سناٹا طاری ہو گیا، جس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ خلیفہ مسلمین نے پیش قدمی روک دی تھی، بلکہ وجہ یہ تھی کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ایسا تاثر کبھی کبھی آیا کرتا تھا اور یہ تاثر ایک طوفان کا پیش خیمہ ہوا کرتا تھا۔ کسی بھی سالار کو خلیفہ کے اس حکم کے متعلق کوئی بات کہنے کی جرت نہ ہوئی۔ چند منٹ بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ گہری سوچ سے بیدار ہوئے اور قاصد کی طرف دیکھا۔ اللہ تجھے سفر میں سلامتی اور رحمت عطا کرے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، آرام کرنا چاہتا ہے تو کر لے اور واپسی کا سفر اختیار کر۔ امیر المومنین سے میرا اور میرے ساتھیوں کا سلام کہنا، پھر کہنا کہ جنگ کے حالات کو وہی بہتر سمجھتے ہیں جو میدان جنگ میں ہوتے ہیں۔ محاذ سے اتنی دور بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرنا لڑنے والوں کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر کہنا کہ ولید کا بیٹا خلافت کی حکم عدولی کی جرت نہیں کرے گا، لیکن حالات نے مجبور کیا اور اسلام کو خطرہ لاحق ہوا تو میں حکم کی پرواہ نہیں کروں گا۔ میں خلافت مدین کا امین اور اسلام کا پاسبان ہوں۔ میں دشمن کو اپنے اوپر آتا دیکھ کر ایک شخص کے حکم کو ایک طرف رکھ دوں گا۔ مجھے خوشنودی اللہ کی درکار ہے، اللہ کے کسی بندے کی نہیں۔ میں معلوم کروں گا کہ سالار ایاس کے محاذ کی صورتحال کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اسے مدد کی ضرورت ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے محاذ سے جلدی فارغ نہ ہو سکے اور آتش پرست اس عرصے میں سنبھل جائیں، اور خلیفہ مسلمین سے کہنا کہ ہم نے زرتش کی آگ کو سرد کر دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسی فتح کی ہے جس نے کسرا کے محل کو شیطان کا بسیرا بنا دیا ہے۔ اردو شیر کے تخت پر جو کوئی بیٹھتا ہے وہ 2 روز بعد اپنے بھائیوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے۔ فارس کی شہنشاہی اور اس کی شان و شوکت کو ہم نے دجلہ اور فرات میں ڈبو دیا ہے۔ ہیرا، جسے فارس کا ہیرا کہتے ہیں، ہمارے فوجی اڈا ہے، ہمارے لیے دعا کرتے رہیں۔ قاصد کی روانگی کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک کماندار کو بلایا اور کہا، اپنے ساتھ 2 بڑے تیز اور توانا سپاہی لے کر بہت تیز رفتار سے دومت الجندل جائے اور غور سے دیکھے کہ وہاں کیا صورتحال ہے اور سالار ایاس بن غنم رضی اللہ عنہ کب تک فارغ ہو سکیں گے اور کیا ان کے جلد فارغ ہونے کا امکان ہے بھی یا نہیں۔ کماندار اسی وقت روانہ ہو گیا۔ خلیفہ مسلمین کے اس حکم کو جو تم نے سنا ہے ذہن سے اتار دو۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے سالاروں سے کہا، دل میں خلافت مدینہ کا پورا احترام رکھتے ہوئے ان حالت کو دیکھو جو ہم نے آتش پرستوں کے لیے پیدا کر دیے ہیں۔ اگر ہم ایاس کے انتظار میں یہیں بیٹھے رہے تو کسرا کی فوج کو سنبھلنے کا موقع مل جائے گا۔
خدا کی قسم تم سب یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ کسریٰ کی فوج پر تم نے جو خوف طاری کر دیا وہ انہیں کسی میدان میں تمہارے مقابلے میں نہیں ٹھہرنے دے گا، اور مدائن کے محلات میں تخت نشینی پر جو قتل و غارت ہو رہی ہے وہ ہمارے حق میں جاتی ہے۔ قوم کے سرداروں میں جب تخت نشینی وجہ بیکار بن جاتی ہے تو فوج ایسی تلوار کی مانند ہو جاتی ہے جو بڑے ہی ڈھیلے اور کمزور ہاتھوں میں ہو۔ ہاں ابن ولید، سالار عاصم بن عمرو نے کہا، کسریٰ کے جن سالاروں نے فارس کے بچے ہوئے علاقوں میں اپنی فوج پھیلا دی ہے وہ سالار بھی تخت کے خواہش مند ہوں گے، وہ ہم پر فتح حاصل کر کے فارس کے تخت پر قابض ہونا چاہتے ہیں، اگر ایسا ہوا تو فارس جلدی ہی تباہ ہوگا۔ سالار عدی بن حاتم نے کہا، سالاروں کے دماغوں پر جب تخت و تاج سوار ہو جاتا ہے تو اپنے ملک اور قوم کو بڑی جلدی تباہ کر دیتے ہیں، جب توجہ تخت کے لفظ اور اپنی ذات پر مرکوز ہو جاتی ہے تو نگاہیں دشمن سے ہٹ جاتی ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ان حالات سے فائدہ اٹھاؤں گا، اپنی فوج کو تیاری کی حالت میں رکھو، ہم آخری فیصلہ دومت الجندل کی صورتحال معلوم ہو جانے پر کریں گے۔ دومت الجندل کی صورتحال سالار عیاض بن غنم کے لیے مخدوش تھی۔ دومت الجندل اس دور کا مشہور تجارتی مرکز تھا، آج کے عراق اور شام کی شاہراہیں یہیں آ کر ملتی تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک پر چڑھائی کی تھی تو اس دوران خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دومت الجندل تک پہنچے اور یہاں کے قلعے سے قلعے دار عقیدر بن مالک کو گرفتار کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا تھا۔ عقیدر بن مالک نے اسلام تو قبول نہ کیا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ارتداد کا فتنہ اٹھا تو اس شخص نے مدینے کی وفاداری ترک کر دیا اور عیسائیوں اور بت پرستوں کو ساتھ ملا کر اس کا سردار بن گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عقیدر بن مالک کی سرداری کو ختم اور اس کے زیر اثر غیر مسلم قبائل کو اپنے زیر اثر کرنے کے لیے سالار غیاض بن غنم رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ عیاض تجربے کار سالار تھے، لیکن دومت الجندل پہنچے تو دیکھا کہ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ جو کلب کہلاتا تھا اپنے علاقے کے دفاع کے لیے تیار تھا۔ یہ قبیلہ جنگ و جدال میں شہرت رکھتا تھا۔ عیاض نے قلعے کو محاصرے میں لے لیا، لیکن عیسائیوں نے باہر سے مسلمانوں کو محاصرے میں لے لیا۔ عیاض کی فوج کو آگے بھی اور عقب میں بھی لڑنا پڑا۔ اس صورتحال نے جنگ کو ایسا طول دیا جو ختم ہوتا نظر نہیں آتا تھا، اور یہ صورتحال عیاض کے لیے روز بروز مخدوش ہوتی جا رہی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا بھیجا ہوا کمانڈر واپس آیا تو اس نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ عیاض بن غنم کیسے آئے گا، اسے تو خود مدد کی ضرورت ہے۔ کمانڈر نے دومت الجندل میں عیاض اور دشمن کی فوجوں کی پوزیشن تفصیل سے بیان کی۔ خدا کی قسم میں یہاں انتظار میں فارغ نہیں بیٹھ سکتا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پرجوش آواز میں کہا، بیشتر اس کے کہ دشمن آگے آ جائے، میں آگے بڑھوں گا، مدائن کے شہر پناہ مجھے پکار رہی ہے، فوج کی تیاری کرو۔ مشہور مورخ طبری نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خود سری اور سرکشی مشہور تھی، وہ چین سے بیٹھنے والے سالار نہیں تھے۔ اس صورت میں کہ دشمن 4 شکستیں کھا چکا اور اس کا نظام درہم برہم ہو گیا تھا اور میدان کے شاہی ایوان میں ابتری پھیلی ہوئی تھی، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فارغ بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جاسوسی نظام بڑا تیز اور ذہین تھا، اس میں زیادہ تر وہ مسلمان تھے جو فارس میں غلاموں جیسی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ ان علاقوں سے واقف تھے اور مختلف قبیلوں کی زبانیں بول سکتے تھے اور ان کا بہروپ دھار سکتے تھے، اور مدائن کے محلات کے اندر کی خبریں لے آئے تھے۔ انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو خبریں دینی شروع کر دی تھی کہ فارس کی فوج کہاں موجود ہے اور کس جگہ کیا کیفیت ہے۔ ان کی اطلاعوں کے مطابق ایرانیوں کی فوج کی زیادہ نفری 2 شہروں میں تھی، ایک تھا عین التمر اور دوسرا انبار۔ عین التمر حیرہ کے قریب تھا اور انبار اس سے دگنے فاصلے پر آگے تھا۔ عین التمر دریا فرات سے دور ہٹ کر واقع تھا اور انبار کے کنارے پر تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ پہلے انبار پر حملہ کیا جائے۔ یہ بھی تجارتی شہر تھا جس میں غلے کے بہت بڑے بڑے ذخیرے تھے۔ جون 633 عیسوی کے آخری میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حیرہ سے کوچ کیا۔ ان کے ساتھ ان کی آدھی فوج یعنی 9000 نفری تھی جو حملے کے لیے بہت تھوڑی تھی، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا اللہ پر اور اپنی جنگی فہم اور فراست پر بھروسہ تھا۔ وہ مفتوح علاقوں کی فوج کے بغیر نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ عیسائیوں اور دیگر قبیلوں نے اطاعت تو قبول کر لی تھی، لیکن مسلمانوں کو بڑے تلخ تجربے ہوئے تھے۔ اطاعت قبول کرنے والے موقع ملتے ہی اطاعت سے منکر اور باغی ہو جاتے تھے۔ حرا میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے خاقہ بن عمرو اور اخرا بن حابس کو چھوڑا ہوا تھا۔ یہاں ایک غلطی کی وضاحت ضروری ہے۔ 2-4 تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حرا میں سالار عیاض بن غنم کے انتظار میں 1 سال رکے رہے، یہ غلط ہے۔ اس دور کی تحریروں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حرا میں پورا 1 مہینہ بھی انتظار نہیں کیا۔
نہ انہوں نے امیرُ المومنین کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ ان کے حکم کے خلاف سالار ریاض بن غنم کا انتظار کیے بغیر میدان کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے 9000 سپاہ کے ساتھ فرات کے کنارے بڑی تیزی سے بڑھتے گئے۔ ان کے جاسوس مختلف بحیروں میں دریا کے دوسرے کنارے پر آگے جا رہے تھے۔ انبار سے تھوڑی ہی دور گئے تھے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرات عبور کیا اور اس کنارے پر چلے گئے جس پر انبار واقع تھا۔ وہاں انہوں نے مختصر سا قیام کیا اور 2 خط تحریر کرائے، ایک کسریٰ کے نام اور دوسرا مدائن کے حکام اور عمرہ وغیرہ کا نام۔ کسریٰ کا نام خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالد بن ولید کی جانب سے شاہ فارس کے نام۔ میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا جس نے تمہاری بادشاہی کو تہ و بالا کر ڈالا اور تمہاری عیاریوں کو کامیابی سے محروم رکھا اور تم آپس میں ہی دست و گریباں ہوتے رہے۔ اللہ اگر تمہیں مزید مہلت دیتا تو بھی گھاٹے میں تم ہی رہتے۔ اب تمہارے نجات کا ایک ہی راستہ ہے، مدینے کی اطاعت قبول کر لو۔ اگر یہ منظور ہے تو میں شرائط کرنے کے لیے دوستوں کی طرح آؤں گا، پھر ہم تمہارے علاقے سے آگے نکل جائیں گے۔ اگر پس و پیش کرو گے تو تمہیں ایسی قوم کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑیں گے جسے موت اتنی عزیز ہے جتنا تم زندگی کو عزیز رکھتے ہو۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مدائن کے حکام اور عمرہ کے نام لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالد بن ولید کی جانب سے فارس کے عمرہ کے نام۔ تمہارے لیے بہتر صورت یہی ہے کہ اسلام قبول کر لو، ہم تمہاری سلامتی اور تحفظ کے ذمہ دار ہوں گے۔ اسلام قبول نہ کرو تو جزیہ عطا کرو، ورنہ سوچ لو کہ تمہارا سامنا ایک ایسی قوم سے ہے جو موت کی اتنی ہی شیدائی ہے جتنے فریفتہ تم شراب پر ہو۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ شاہ فارس کے نام حرا کے رہنے والے ایک آدمی کے ہاتھ بھیجا اور عمرہ وغیرہ کے نام خط لے جانے والے انبار کا رہنے والا ایک آدمی تھا۔ کسی بھی مورخ نے ان دونوں آدمی کے نام نہیں لکھے۔ انبار جس علاقے میں تھا وہ سابات کہلاتا تھا۔ سابات آج کل کے ضلعوں کی طرح تھا اور انبار اس ضلع کا سب سے بڑا شہر تھا۔ سابات کا حاکم یا امیر شیر زادہ تھا جو اس وقت انبار میں مقیم تھا۔ وہ دانشمند اور عالم تھا۔ اس میں عسکری صلاحیت ذرا کم تھی، لیکن انبار میں فوج اتنی زیادہ تھی کہ اسے عسکری سوجھ بوجھ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ اپنی فوج کے علاوہ اسے ساتھ عیسائیوں کی بے شمار نفری موجود تھی۔ اتنی زیادہ فوج کے علاوہ انبار کی شہر پناہ بڑی مضبوط تھی اور دفاع کا یہ انتظام بھی تھا کہ شہر کے ارد گرد گہری خندق تھی جس میں پانی تھا۔ اس طرح انبار کو ناقابل تسخیر شہر بنا دیا گیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لیے تو یہ اس لیے بھی ناقابل تسخیر تھا کہ ان کی فوج کی کل نفری 9000 تھی۔ انبار کے جاسوس نے مسلمانوں کی فوج کو شہر کی طرف آتے دیکھا تو انہوں نے شیر زادہ کو جا بتایا۔ پھر سارے شہر میں خبر پھیل گئی کہ مدینے کی فوج آ رہی ہے۔ شیر زادہ دوڑا گیا اور دیوار پر جا چڑھا۔ اسے جاسوس نے مدینے کی فوج کی نفری 10,000 بتائی تھی۔ نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ دیوار پر کھڑے شیر زادہ نے مسلمانوں کی فوج کو دیکھ کر کہا، جنہوں نے ہماری اتنی زبردست فوج کو ایک کے بعد دیگر 4 لڑائیوں میں شکست دی ہے، وہ اتنے احمق نہیں ہو سکتے کہ اتنے بڑے قلعے بند شہر پر حملے کرنے کے لیے اتنی قلیل فوج لائیں۔ یہ ان کی فوج کا ہر اول ہوگا۔ اگر ہر اول نہیں تو اتنی ہی فوج پیچھے آ رہی ہوگی یا کسی اور سمت سے آ رہی ہوگی۔ شہر کے لوگوں میں افراتفری مچ گئی تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کے بڑے دہشتناک قصے سنے تھے۔ انہوں نے اپنی شکست خوردہ فوج کے زخمیوں کو اور میدان جنگ سے بھاگ آنے والوں کو دیکھا تھا۔ ان کا خوف و ہراس بھی دیکھا تھا۔ پسپائی میں اپنے آپ کو حق بجانب ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو جنگ کے ایسے واقعات سنائے جیسے مسلمان جن بوت ہو۔ اب وہ مسلمانوں کے اتنے بڑے شہر کو محاصرے میں لینے آئے تھے۔ انہوں نے اپنے زیورات اور رقمیں اور اپنی جوان لڑکیاں چھپانی شروع کر دی۔ شہر میں خوف و ہراس اور بھگدڑ ہو رہی تھی کیونکہ دیوار کے اوپر سے بلند آوازیں سنائی دینے لگی کہ مسلمان کی تعداد اتنی تھوڑی ہے کہ وہ ساری عمر شہر کی دیوار تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ پھر دیوار کے اوپر خاخے بلند ہونے لگے۔ مسلمان آتش پرست مسلمانوں پر آواز کس رہے تھے۔ تمہیں موت یہاں تک لے آئی ہے۔ زندہ رہنا ہو تو مدینے کو لوٹ جاؤ۔ شہر پناہ پر تیر اندازوں کا ہجوم کھڑا تھا۔ مسلمانوں نے شہر کو محاصرے میں لے لیا تھا اور خندق نے انہیں روک لیا تھا۔ تبری اور یاقوت لکھتے ہیں کہ خندق دیوار کے اتنا قریب تھی کہ اس کے قریب آنے والے اوپر سے چھوڑے ہوئے تیروں کی زد میں آ جایا کرتے تھے۔ ایسا نہ ہوتا تو بھی خندق کو پھلانگنا ممکن نہ تھا۔ یہ بہت چوڑی تھی۔ تیر انداز مسلمانوں پر ہنس رہے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں
दीवार पर यूं खड़े थे जैसे मुसलमानों का तमाशा देख रहे हों। खुदा की कसम, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़ी बुलंद आवाज़ से कहा, ये लोग नहीं जानते जंग क्या है और किस तरह लड़ी जाती है। मौरख लिखते हैं कि अनबर हर लिहाज से नाकाबिल तस्खीर था, लेकिन खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर परेशानी का हल्का सा भी तासुर नहीं था। वो पुरसुकून थे। रात को इन्होंने अपने ख़ैमे में अपने सालन को यकीन दिलाया कि फ़तेह इन्हीं की होगी, लेकिन कुर्बानी देनी पड़ेगी। इन्हें सिर्फ ये बात फ़तेह की उम्मीद दिला रही थी कि शहर की दीवार इतनी ऊंची नहीं थी जितनी किलों की हुआ करती थी। सुबह तुलू होते ही खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु घोड़े पर सवार हुए और शहर के इर्द गिर्द घोड़ा दौड़ाने लगे। वो दीवार और खंदक का जायज़ा ले रहे थे। इन्होंने अपने सालारों से कहा कि इन्हें 1000 ऐसे तीर अंदाज़ों की ज़रूरत है जिन्हें अपने निशाने पर पूरा एतमाद हो और जिनके बाजू में इतनी ताकत हो कि कमानों को खींचे तो कमानें दोहरी हो जाएं और आम तीर अंदाज़ों की निस्बत इनके तीर बहुत दूर जाएं। जल्दी, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, बहुत जल्दी हमें शाम तक इस शहर में दाखिल होना है। थोड़ी सी देर में 1000 तीर अंदाज आ गए। ये चुने हुए थे और सुबह के सुबह जवान और बड़े मजबूत जिस्मों वाले थे। तुम सब खंदक तक इस तरह टहलते हुए जाओ कि कमानें तुम्हारे हाथ में लटकती रही। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ऐसा लगे कि तुम टहलते टहलते खंदक के करीब चले गए हो। जो ही खंदक के करीब जाओ, निहायत ही तेज़ी से तिरकशों से तीर निकालो, कमानों में डालो और दीवार पर खड़े दुश्मन के तीर अंदाज़ों की आंखों का निशाना लेकर तीर चलाओ, बेशतर इसके कि वो जान सके कि क्या हो गया है। एक इसके बाद फिर एक तीर चलाओ। मौरख तिबरी के मुताबिक खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया था, सिर्फ आंखें। 1000 तीर अंदाज खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म के ऐन मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता खंदक तक चले गए। दीवार पर दुश्मन के सिपाही हंस रहे थे और बेपरवाही से खड़े थे। इन्हें मुसलमानों का कोई इरादा नज़र नहीं आता था। वो खंदक को फलांगने की कोशिश करेंगे। खंदक के करीब पहुंचकर इनके 1000 तीर अंदाजों ने ऊपर देखा, इधर उधर देखा, खंदक में देखा और अहमकों की सी हरकतें की। आतिश परस्तों के तीर अंदाजों ने इन पर तीर चलाने की ज़रूरत महसूस ना की, हालांकि मुसलमान तीर अंदाज इनकी जद में थे। अचानक मुसलमान तीर अंदाजों ने तरकशों में से एक तीर निकाला। पलक झपकते तीर कमानों में डाले, कमाने आगे रख के दुश्मन की आंखों के निशाने लिए और तीर छोड़ दिए। 1000 तीरों में से बेशतर आतिश परस्तों के तीर अंदाजों की एक आंख में उतर गया। माह बाद मुसलमान तीर अंदाजों ने 1000 तीर छोड़े, फिर 1000 और ये कहना सही नहीं हो सकता कि मुसलमानों कोई भी तीर कता नहीं गया। तारीखों में लिखा है कि ज़्यादा तीर दुश्मन की आंखों में लगे और शहर में ये खबर तेज़ हवा की तरह फैल गई, हमारे सैकड़ों सिपाही की आंखें ज़ाय हो गई हैं। अब इन सैकड़ों सिपाहियों को शहर पनाह से उतारा गया तो शहर के लोगों ने हर एक की एक आंख में तीर उतरा हुआ और इन जख्मों को कर्बनाक जारी करते देखा। एक अंग्रेज़ मुबस्सर सर वाल्टर ने मुतअद्दिद मौरखों के हवाले से लिखा है कि मुसलमानों की तरफ से 3000 तीर इतनी तेज़ी से चले कि आतिश परस्त अपने आप को बचा ही ना सके और तीर जिनकी आंखों में लगे इनके चेहरों में उतर गए। चूँकि फारिस के ये सिपाही और इनकी मदद को आए हुए ईसाई शहर पनाह पर घने हुजूम की तरह खड़े थे, इसलिए कोई तीर जाए ना गया। तीर ने एक आदमी को ज़ख्म किया। तिबरी की तहरीरों के मुताबिक अनबार के मुहासिरे को ज़ातुल अयून यानी आँखों की तकलीफ़ भी कहा जाता है। मुसलमानों के इस वार ने शहर के लोगों पर ही नहीं फारिस के फ़ौज पर भी खौफ तारी कर दिया। मुसलमानों ने जादू का करतब दिखा दिया था। साबात का आतिश परस्त हाकिम शेरज़ादा दानिशमंद और दूर अंदेश आदमी था। इसने भांप लिया कि इसकी फ़ौज में जो लड़ने का जज्बा मौजूद था वो मांद पड़ गया। उसे ये भी एहसास था कि इसकी फ़ौज पहली शिकस्तों की भी डरी हुई है। चुनाचे मज़ीद क़त्ल व गारत को रोकने के लिए इसने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु से सुलह करने का फ़ैसला कर लिया। इसने 2 उमराह को किले के बाहर भेजा। खंदक के करीब आकर इन 2 अमीरों ने मुसलमानों से पूछा कि इनके सालार आला कहाँ हैं। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को इत्तला मिली तो वह आ गए। हमारे अमीर शहज़ादा ने हमें भेजा है। शेरज़ाद के भेजे हुए 2 आदमियों में से एक ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, हम आपसे सलाह करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी शराइत पर जो हमारे लिए काबिल कबूल हो। अगर सलाह हो जाए तो शेरज़ादा अपनी फ़ौज को साथ लेकर अनबार से चला जाएगा। शेरज़ाद से कहो कि शर्तें मनवाने का वक्त गुजर गया। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का अब शर्तें हमारी होंगी और तुम लोग हथियार डालोगे। दोनों आदमी वापस चले गए और शेरज़ाद को खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का पैगाम दिया। शेरज़ाद ने अपने सालारों की तरफ देखा, हम इतनी जल्दी हथियार नहीं डालेंगे। एक सालार ने कहा, हमारे पास फ़ौज की कमी नहीं। दूसरे सालार ने कहा,
मुसलमान खंदक से आगे नहीं आ सकते। शहजाद ने सर हिलाया। यह ऐसा इशारा था जिससे पता नहीं चलता था कि वो शहर का दिफा जारी रखना या खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के पैगाम पर गौर करके कोई और फैसला करना चाहता है। इसके सालारों ने इसके इशारे को जंग जारी रखने का हुक्म समझा और वो शहर पनाह आ गए। 1000 मुसलमान तीर अंदाज जिन्होंने अनबार के 2000 से ज़्यादा सिपाहियों की आंखें निकाल दी थी पीछे हट गए। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने शहर के इर्द गिर्द एक और चक्का लगाया। अब वो सिर्फ खंदक को देख रहे थे। इन्होंने खंदक पार करने का तय कर लिया था। एक जगह खंदक की चौड़ाई कम थी, लेकिन इतनी कम नहीं थी कि दूर से घोड़ा दौड़ाते लाते और खंदक फांद जाता। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के दिमाग में एक तरीका आ गया। उन्होंने हुक्म दिया कि अपनी फ़ौज के साथ जितने ऊँट कमज़ोर या बीमार हो गए इन्हें आगे ले आओ। ऐसे बहुत से ऊँट थे जो पूरा सामान उठाने के काबिल नहीं रहे थे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म से इन ऊँटों को ज़ुबाह करके खंदक में इस जगह फेंकते गए जहाँ खंदक कम चौड़ी थी। इतने ऊँट ज़ुबाह करके खंदक में तरतीब से फेंक दिए गए कि एक पुल बन गया। अल्लाह ने तुम्हारे लिए गोश्त और हड्डियों का पुल बना दिया है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बुलंद आवाज़ से कहा, अब हम खंदक के पार जा सकते हैं। ऊँटों का ये पुल हमवार नहीं था। इनके ढेर पर चलना खतरनाक था। पाँव फिसलते थे, लेकिन गुजरना बड़ी तेज़ी से था। इशारा मिलते प्यादा मुजाहिदीन को कूदते फलांगते इस अजीब पुल से गुजरने लगे। चंद एक मुजाहिदीन फिसले और गिरे और पानी से निकलकर ऊँटों की टांगे गर्दनें वगैरह पकड़ते ऊपर आ गए। शहर पनाह से दुश्मन के तीर अंदाजों ने तीरों का मीना बरसा दिया। उधर आंखें फोड़ने वाले मुसलमान तीर अंदाजों ने बड़ी तेज़ी से और महारत से तीर अंदाजी जारी रखी। अब इनकी तादाद 1000 नहीं खासी ज़्यादा थी। इस तरह यहाँ पर 36वीं क़िस्त अपने अख्ताम को पहुँची। कल हम इंशाअल्लाह 37वीं क़िस्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।